سے آج کی تلاوت تسلیکے کی کلیسے کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ عہد جدید میں سے تسلیکے کی کلیسے کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات خداوند کے معتبر اور لا تبدیل کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں جو مرقوم ہے، مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سونا نہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں، ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ خداوند کے کلام کی تلاوت ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم جو آج کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس سے متعلق خداوند کے کلام کی سچائیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ خداوند کے خادم آج کی شام ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، کہ وہ بیان کر رہا ہے کہ تمہیں وقتوں کی بابت لکھنے کی کچھ حاجت نہیں۔ کیوں تسلیکے کی کلیسیا کو کہا گیا کہ تمہیں وقتوں کی بابت لکھنے کی حاجت نہیں؟ کیونکہ یہ کلیسیا ایسی کلیسیا تھی جنہوں نے خدا کے کلام کو من و ان قبول کیا، اور ہمیشہ اس کلیسیا کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر ہم تسلیکے کا پہلا خط اس کا پہلا باب پڑھیں تو وہ ہمیشہ اس کلیسیا کی تعریف کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا تسلیکے اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت لکھا ہے، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام، محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ اور اے بھائیو خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو۔ یعنی یہ کلیسیا بہت ہی بابرکت کلیسیا تھی، اور یہ کلیسیا خداوند کے کاموں کے لیے بڑی پرجوش تھی، اور خداوند کی کلیسیا جو ہے یہ ہمیشہ خداوند کے کلام کی قدر کرتی اور اس کو قبول کرتی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں ان سے متعلق سیکھیں تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، پہلا تسلیکیوں اس کا 2واں باب اور اس کی 13ویں آیت، اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسی کلیسیا ہے جنہوں نے نہ صرف خدا کے کلام کو قبول کیا ہے بلکہ وہ کلام ان کی زندگیوں میں تاثیر کر رہا ہے، اثر کر رہا ہے، ان کی زندگیوں میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جب وہ اس سے کلیسیا کے بارے میں لکھتا ہے کہ تو وقتوں کی بابت لکھنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ تم ان کے بارے میں جانتے ہو اور پہلے سے بھی انہیں بتایا ہے۔ اگر ہم پہلا تسلیکیوں اس کا 4واں باب پڑھیں تو اس میں وہ انہیں بیان کرتا ہے کہ یہ جو بھید ہے میں اس سے تمہارا ناواقف نہیں رہنا چاہتا، کہ جو خداوند میں سو جاتے ہیں وہ پھر سے
जीव थे के और उसकी 18वीं आयत में बयान करता है पास तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और फिर 5वें बात की 11वीं आयत जो आज हमने तलावत भी की उसमें लिखा है चुनाचा तुम ऐसा ही करते भी हो और पास तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। तो इससे पहले एक बड़े भेद की बात हो रही है और वो बात ये हो रही है कि इस वास्ते तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। तो चोर जब रात को आता है तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती, सब इस बात से अनजान और नावाकिफ होते हैं कि चोर रात को आ जाता है। और साथ ही कलीसिया को यह भी कहा गया कि जब चोर रात के वक्त आता है तो नागाहान लोगों पर आ पड़ता है। और उसके साथ ही ये भी बताया गया कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के फर्जंद हैं, वो अंधेरे के नहीं कि ये दिन उन पर चोर की तरह आ पड़े। क्यों? क्योंकि वो नूर के फर्जंद हैं। चोर कब आता है? रात के वक्त। लेकिन हम रात के नहीं बल्कि दिन के हैं, हम तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हैं। इसलिए वो दिन हमारे लिए ऐसा दिन नहीं जैसा कि चोर की तरह किसी का नागहान आ पड़ना, बल्कि हम पहले से जानते हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है, वो हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है। और मसीह यीशु ने खुद भी कहा कि यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत, मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां तुम हो वहां, जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। लेकिन उन लोगों के लिए जो अंधेरे में है, जो तारीकी में है, जो खुदा से दूर हैं, उनके लिए ये दिन किस तरह से आएगा? चोर की तरह आएगा। ईमानदारों के लिए काम में एक चीज है कि चोर का पता नहीं होता कि उसने कब आना है। ऐसे ही हमारे लिए हमें पता नहीं कि हमारे मसीहा ने कब आना है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो आने वाला है, क्योंकि हम आखिरी वक्त के आखिरी हिस्सा में इस वक्त जिंदा हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद का कलाम बयान करता है 3री आयत में, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। यानी ऐसे वक्त में जब दुनिया हर तरफ की अमन और सलामती है, आज दुनिया हर तरफ अमन कायम करने की कोशिश कर रही है, सलामती कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सलामती मुयस्सर नहीं है। हम देखते हैं कि अक्सर जगह पर लिखा हुआ नजर आता है कि नो एंट्री विदाउट मास्क। अगर मास्क नहीं लगाया हुआ तो आप दाखिल नहीं हो सकते, शॉप में दाखिल नहीं हो सकते, आप स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते, आप ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये इसलिए ताकि तहफ़्फ़ुज़ हो, सलामती हो, अमन हो और सुकून हो। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बेसुकूनी हर तरफ है, हर तरफ जो है बदअमनी है, बदहाली है, सलामती का कोई भी नामो निशान नहीं। इसलिए अब दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, तमाम सियासी रहनुमा और तमाम मजहबी रहनुमा एक दूसरे के साथ जिगानगत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सलामती को कायम कर सकें। वो एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करना चाहते हैं ताकि सलामती को कायम किया जा सके। और ये बिल्कुल हम एज पे मौजूद है। और आज हम देख रहे हैं कि मजहबी रहनुमा जो पहले एक दूसरे से मिलना गवारा नहीं करते थे, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसा कि पोप कभी भी अरब में नहीं गया, लेकिन इस साल आपने सुना होगा कि वो अरब भी गए और वहां पर जाकर उसने उसके मजहबी रहनुमा से बातचीत की और मजहबी तौर पर अमन और सलामती के लिए मुआहदा भी किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें कलाम मुक़द्दस की बातें एज इट इज पूरी होती हुई नजर आती हैं। और वो तस्वीरें मैं भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं कि कैसे वो हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बातचीत तय करते हैं। और हम देखते हैं कि इसके साथ ही दुनिया ने एक और भी प्लान नजर आता है जो कि अभी थोड़ी देर तक हम प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो उसे आपके सामने मैं तस्वीरी सूरज पे भी बयान करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि अब कहा क्या जा रहा है कि मजहबों के दरमियान हम आहंगी पैदा की जाए, मजहबों के दरमियान जो बातें इख्तिलाफात डालने वाली हैं उनको खत्म किया जाए और सब एक हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक दूसरे की सलामती, एक दूसरे के लिए अमन और सुकून का हम गवारा बना सकें और इस तरह से हम सलामती को कायम कर सकें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अब एज पे मौजूद हैं जहां पर लोग सलामती और अमन की बातें कर रहे हैं।
اور ابھی ہم اس پریزنٹیشن کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ کیسے لوگ امن کے لیے کوشاں ہیں، اور ابھی بھی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ ہر طرف الائنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اشتراکیت کا لفظ ہے، ایکومینیکلزم ہے کہ ہم سب باہم اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اور یہ تصویر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ آج سے پہلے آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسا ہو، بلکہ ان کے درمیان اختلافات اور دوریاں تھیں، لیکن اب یہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں۔ پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے آنے والے مخالف مسیح کے لیے، پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسیح یسوع کے منہ کے کہے ہوئے الفاظ پورے ہوں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے، تمہارا پیغام اور ہمارا پیغام ایک ہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ بے شک نہیں ہے، کیونکہ نظریات اور عقائد میں بہت زیادہ فرق ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ پھر ایک یہ دوسری سلائیڈ ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پلان متعارف کروایا گیا کہ جو ابراہیم کی فیملی ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، اور ابراہیم کی فیملی سے مراد وہ تمام مذاہب جو ابراہیم سے نکلے ہیں، جو یہودیت سے نکلے ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔ تو یہودیت سے 3 بڑے مذاہب نکلے ہیں، کون کون ہے تو بتا سکتا ہے؟ بنی اسرائیل، اسلام، مسلمان اور کرسچینز۔ جی گڈ، بھائی کے لیے زوردار تالیاں۔ یہ 3 بڑے مذاہب جو کہ یہودیت اور اسلام اور کرسچینٹی، یہ یہودیت سے نکلے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بیان کیا گیا۔ یہ جو ہے یہاں پر مسجد ہے، کہا گیا کہ ہم ان کو اکٹھا کریں۔ اس طرح سے یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے عبادت گاہ ہے، اور یعنی یہودیوں کی ہیکل، اور یہاں پر چرچ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس طرح سے اکٹھا کریں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ معاہدے کیے جا رہے ہیں، سیاسی اور مذہبی قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو ہیکل کا مسئلہ ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے، اور اس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کے ذریعہ سے اس سارے معاملہ کو حل کیا جائے گا، اور وہیں پر ہیکل بھی، مسجد بھی اور چرچ بھی تعمیر کیا جائے گا، تاکہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، اور ان کے درمیان جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو، سلامتی ہو اور امن ہو، اور لوگ سارے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب امن و ایمان کی فضا قائم ہو رہی ہے، سلامتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جس وقت سلامتی اور امن کی بات ہو رہی ہوگی اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح سے حاملہ کو درد لگتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا عجیب اور نازک مسئلہ ہوتا ہے جو برتھ پین کا مسئلہ ہے، کہ جب بیبی ڈلیور ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کی آمد ہو جائے، کب اس کی پیدائش ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اب دن بالکل قریب ہے، لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہوتا دن نہیں ہے۔ کئی دفعہ ڈاکٹر بھی دن دے دیتے ہیں لیکن اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا عمل ہے، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ ناگہان اس طرح سے ان پر مصیبت آئے گی، آفت آئے گی جس طرح سے حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور یہ درد انتہائی اذیت ناک ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ برتھ پین اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ خدا کے غضب کے دن ہوں گے، یہ ایسے دن ہوں گے کہ انسان نے ایسی بڑی مصیبت نہ شروع سے کبھی دیکھی اور اس کے بعد نہ وہ کبھی دیکھیں گے۔ ایسے خدا ان پر 7 سالہ مصیبتوں کا دور لے کر آئے گا اور وہ اس سے ہرگز بھی نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب کس کے فرزند ہو؟ نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، اس لیے یہ دن ہمارے پر اس طرح سے ناگہان نہیں آ پڑے گا، بلکہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہے تاکہ وہ اس غضب میں شریک نہ ہوں۔ جی میرے ساتھ دیکھے گا 9ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند
यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। यानी उसने हमें गजब के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें 7 साल मुसीबतों के दौर के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसने अपनी अब्दी निजात के लिए बुलाया ताकि हम उसके हुजूर में जा सकें। और ये एक दूसरी तस्वीर एक सिक्के की है जो राजुल वक्त इसराइल का सिक्का है, और ये बड़ा कॉस्टली है और इसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, मैं आपके सामने से बयान करना जा रहा हूँ। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 17,000 रुपए का ये एक सिक्का है, और ये इसराइल का सिक्का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैकल की तस्वीर नजर आ रही है। अभी हैकल बड़ी नहीं है, लेकिन वो इस बात के लिए पुरुमीद है कि अब जल्द हैकल बन जाएगी, और वो इसके लिए दुआगो भी हैं, और उसपे लिखा है द टेम्पल कौन, और साइडों पे जो आयत है ये साइड की किताब की वो लिखी हुई है कि खुदा फिर से हैकल को तमीर करेगा। और उसकी दूसरी साइड आप देखिएगा जो बड़ी काबिल गौर है, उस सिक्के का दूसरा जो रुख है उसमें आपको नजर आएगा कि 2 लीडर हैं। एक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप को पहचान लिया, और दूसरा कौन है? शायद जीसस क्राइस्ट नहीं, दूसरा खोरस है जो फारस का बादशाह है। आपको पता है कि इसने क्या खास काम किया था? फारस के बादशाह ने, खोरस ने खास काम क्या किया था? आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम देखिएगा, यूसाया नबी का सहीफा उसका 44वां बाब और उसकी 28वीं आयत। जी, यूसाया की किताब उसका 44वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, जो खोरस के हक में कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा, और यरूशलेम की बाबत कहता हूँ कि वो तामीर किया जाएगा, और हैकल की बाबत कि उसकी बुनियाद डाली जाएगी। किसने हुक्म किया था कि जाओ जाके हैकल बनाओ, यरूशलेम की दीवारें तमीर करो? किस बादशाह ने हुक्म दिया था? वहां पे नेहमिया जो था साकी था, फारिस का बादशाह था, और खुदा ने उसके जरिए से हुक्म दिया कि जाएं और जाकर यरूशलेम को तामीर करो। और फिर ये हुक्म दिया कोरस के जरिए से कि हैकल को तामीर किया जाए, हैकल को बहाल किया जाए। और जब यहाँ पर दोनों की तस्वीरें हैं तो ये कोई महज अचानक कोई हादसा के तौर पे नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सोच कार फरमा है, और वो सोच ये है कि जैसे उसने हैकल की तामीर के लिए कह दिया, ऐसे ही ये भी हमें हैकल की तामीर का जो है जरूर नबी देगा, हुक्म देगा, और हैकल तामीर की जाएगी। और इस तरह से ये उनकी उम्मीदों का इजहार है, और इसके साथ साथ ये सियासी तौर पर भी एक हमारे सामने वाज़ेह तौर पे इस बात का इजहार है कि जरूर जो है खुदा का कलाम पूरा होने जा रहा है, और आखिरी जमाना में हैकल दोबारा से तामीर की जाएगी। उसके बाद हम आते हैं मुकाशे किताब उसके 17वें बाब की तरफ। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम से निकालिएगा मुकाशे किताब उसका 17वां बाब और उसकी हम पहली चंद आयात खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कश्ती की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मुतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अरगवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कसबियों और जमीन की मकरूहात की माँ। तो इसके हाथ में एक प्याला है जो कि छठी आयत में लिखा है, और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मुतवाला देखा, और उसे देखकर सब हैरान हुआ।
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک عورت ہے اور یہ عورت کے سائڈ میں ہم دیکھتے ہیں 10 سینگ ہے اور یہ ایک آوان ہے جس پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے 7 سر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سر جو ہے ریچھ کا ہے جو کہ کور کی ظلم کا نشان ہے جو ہڈیوں کو یہاں پر چبا رہا ہے کھا رہا ہے اور اس طرح سے ایک تیندوے جیسا ہے جو کہ کنگ تیز بھی ہے ہوشیار بھی ہے اور یہاں پر ایک جو ہے حیوان کا جو سر ہے جس پر زخم کاری لگا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا بھی تھا مکاشفہ 13 باب میں کہ اس کا وہ زخم کاری اچھا ہو گیا اور اس طرح سے یہ عورت جو ہے یہ یہاں پر بیٹھی ہے اور یہ ایک مذہبی نظام ہے جو کہ تمام دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس نے لوگوں کو حرام کاری اور بت پرستی کی تعلیم دی اور اس طرح سے لوگوں کو خداوند سے دور کیا اور بتایا. اگر ہم اسے آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پر 7 آیت لکھا ہے فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا ہے؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہے تجھے بھید بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ بھید ہے میں اس کا بھید تجھے خود بتاتا ہوں اور یہاں پر خداوند کا فرشتہ اور یہاں پر اس بھید کو اس پر عیاں کرتا ہے. 8 میں لکھا ہے یہ جو تو نے حیوان دیکھا ہے یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ اتھاہ گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دے کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے. یہی موقع ہے اس دن کا جس میں حکمت ہے. وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ 7 بادشاہ بھی 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے. اور جو پہلا حیوان تھا اب نہیں وہ 8واں ہے اور ان 7 میں سے جو پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. اور 10 سینگ جو تو نے دیکھے ہیں 10 بادشاہ ہیں جو ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گڑی پر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے. ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ 7 سر اور 10 سینگ تو اس کی جو باڈی ہے وہ لیپرڈ کی طرح ہے یعنی تیندوے کی طرح جو کہ تیز اور چلاک ہے اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ ببر کی طرح ہیں جو کہ ظلم کی علامت ہے اور اس کی آواز لائن یعنی شیر کی طرح ہے اتھارٹی والی ہے اور وہ شیطان یعنی اژدھا کا سا اختیار استعمال کرتا ہے اور اس کے مختلف نام ہیں جو کہ تسلیکے کے دوسرا خط اس کے دوسرے باب کی 3 سے 7 آیت تک اسے مین آف سین گناہ کا شخص کہا گیا اسے مین آف پریڈکشن یعنی ہلاکت کا فرزند کیا گیا وکٹ ون اور شریر کہا گیا اور دانیل 7 باب کی 7ویں 8ویں اور 20ویں آیت سے 25ویں آیت تک چھوٹا سین کہا گیا اور دانیل کی کتاب اس کا 8واں باب کی 23ویں آیت میں اسے ہلاکت کا اور آگ اور گندے کی جھیل کا وہ کنگ ہے اور اس طرح سے 11ویں باب کی 36ویں آیت میں وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا اپنی مرضی سے اس کو استعمال میں لائے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو حیوان ہے یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تیار کرتا ہے اور ابھی بات ہو رہی ہے 7 سروں کی اور جو 7 بادشاہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو زمین پر کیسی سب سے پہلی جو سلطنت تھی جو پہلی بادشاہت تھی وہ مصر کی تھی. سب سے پہلے مصری حکمران تھے کیونکہ کہا گیا کہ 7 پہاڑ بادشاہت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہاں پر پہلی جو بادشاہت ہے وہ مصر کی ہے. دوسری بادشاہت سوریا کی تھی جن کا دارالخلافہ نینوا تھا اور اس کے بعد تیسری جو بادشاہ تھی وہ بابل کی تھی اور اس کے بعد جو چوتھی ہے وہ مادی فارسی تھے اور اس کے بعد جو 5ویں ہے وہ گریس یعنی یونانیوں کی ہے اور چھٹی جو ہے وہ روم کی جس میں یوحنا خود بھی موجود تھا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بادشاہی جس میں تو ہے اور اس کے بعد جا کے وہ چلی جائے گی اور پھر موجود ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو آخری ہے 7ویں فیوچر ورلڈ کنگڈم
وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. وہ آئے گی جس میں تمام قومیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ون ورلڈ ریلیجن قائم کرے گی. اور وہ کون سی ہے؟ 8 کنگڈم جو ہے وہ حیوان کی سلطنت ہے, حیوان کی بادشاہت ہے جو آئے گا اور ان ساتوں میں سے وہ نکلے گا اور آ کر وہ دنیا میں اختیار پائے گا اور حکومت کرے گا. اور اس طرح سے وہ دنیا میں پہلے جو 3.5 سال ہیں اس میں امن اور سلامتی کو قائم کرے گا اور سب اس کی بات کو مانیں گے, وہ یک رائے ہو جائیں گے. یہاں پر وہ 10 بادشاہوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, جو کہ 13ویں آیت میں ہیں. ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اسے حیوان کو دے دیں گے. میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پوسٹ وار نیو ورلڈ میپ ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے 10 مختلف بلاکس میں موجود ہے اور جو نیا نقشہ جو کہ بیان کرتا ہے یہاں پر اسے اور بھی شارٹ کر دیا گیا اور یہاں پر بھی اس کے 10 بلاکس یہاں پر موجود ہیں کہ دنیا اس طرح سے 10 مختلف بڑے بڑے بلاکس میں بڑھ جائے گی اور جو بادشاہ ہیں وہ الائنس بنائیں گے, ورلڈ الائنس قائم کیا جائے گا اور وہ ایک ایسی ورلڈ وائڈ گورنمنٹ بنائیں گے جس میں ایک ہی رائج الوقت کا سکہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگی؟ وہ مہر ہوگی جو کہ 666 کی مہر ہے, اس کے بغیر کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کر پائے گا. اور اسی طرح سے جو یہ مختلف ممالک ہے جن کا الائنس بنایا جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, اتحاد کر رہے ہیں, تاکہ ضرور ہے کہ جو ہماری دنیا میں بغاڑ ہے اسے ختم کیا جائے, سلامتی کو قائم کیا جائے اور امن کو قائم کیا جائے. لیکن سلامتی اور امن کب قائم ہوگا؟ جب صلح اور سلامتی کا شہزادہ دنیا میں آئے گا اور حکومت کرے گا. اس کے بغیر سلامتی ممکن نہیں ہے. اور یسایہ اپنی کتاب میں 11ویں باب میں بیان کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا, بادشاہی کرے گا, تو اس وقت اتنی سلامتی ہوگی کہ برا جو ہے وہ شیر کے پاس چلے گا اور شیر بھی بوسا کھائے گا جیسے بیل چارہ کھاتے ہیں. کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا اور چھوٹا سا بچہ افے کے بل میں ہار ڈالے گا اور اسے کچھ ضرر نہیں پہنچے گا اور زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی. تو اس طرح سے مسیح یسوع جلد آنے والا ہے. دنیا اپنے انجام کی طرف, اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم جو خداوند کے فرزند ہیں ہم اپنے خداوند کی امید میں اور مضبوط بنے کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے ابھی تک مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا تو وہ دیکھے کہ کیسے خدا کے کلام کی باتیں ایز اٹ از پوری ہو رہی ہیں. ہم زمانے کے اس وقت آخری زمانے کے آخری حصہ میں زندہ ہیں, وہ ہمیں جلد دینے کے لیے آ رہا ہے. کسی بھی وقت خداوند آئے گا اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور باقی تمام دنیا اپنے انجام کو دیکھے گی. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ ناگہان آفت مصیبت ان پر آ پڑے گی جس طرح سے حملہ کو درد لگتے ہیں. اور جتنے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا وہ سب ہوا میں اٹھ کر خداوند کا استقبال کریں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. لیکن جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا وہ اس دنیا میں غضب کا سامنا کریں گے اور وہ خداوند کے حضور میں نہیں جا سکیں گے. تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم مسیح یسوع کو قبول کریں. جو صبح پیغام بھی دیا گیا اسے اپنے ذہنوں میں آپ دوبارہ سے ریویو کریں اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ کیسے خداوند کی کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں. لازم ہے کہ ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی جاننا قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھ کو بند کریں اور ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں کہ اے خداوند تیرا کلام سچا ہے, تیری باتیں حق اور سچ ہیں, وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہم نے تیرے کلام کی نبوتوں کو اپنی آنکھوں سے تکمیل پاتے ہوئے دیکھا. ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے. سب سر خداوند میں جھک جائیں, آنکھیں بند ہوں اور اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ آیا ہم نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ کیا ہم خداوند کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لائے ہیں, اس کے کفارے پر ایمان لائے ہیں؟ اگر لے کر آئے ہیں تو مسیح یسوع ہمیں لینے
کرنے کے لیے جلد آ رہا ہے. ہم نور کے فرزند ہیں, ہم دین کے فرزند ہیں, ہم تاریکی کے نہیں ہیں. ہمارا مسیح ہمیں جلد دینے کے لیے آ رہا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ اس دنیا میں رہ جائیں گے اور وہ دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزریں گے. اور انہوں نے خداوند کے بیٹے یسوع مسیح کو جسے خدا نے اس دنیا کی نجات کے لیے بھیجا تھا اسے رد کر دیا, اس لیے غضب الہی ان کا مقدر بن گیا. کیا آپ میں سے کسی نے مسیح کے فضل کو رد تو نہیں کیا؟ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کو رد تو نہیں کیا؟ بے شک ہمارا خدا نجات دینا چاہتا ہے, وہ بحال کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ بحالی کا خدا ہے. وہ کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہم سبھی خداوند کے حضور میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں گے اور اپنے خداوند کے حضور میں دعا کریں گے. اگر ہم میں سے کسی نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے دل کو خداوند کے لیے کھولے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے. اور اگر یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا, اور وہ آج کے کلام کے ذریعے سے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے, تاکہ اسے خداوند کے حضور خدا کے غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے, بلکہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے آئے تو وہ ہوا میں اٹھ کر خداوند کے استقبال کرے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکے. سب سر خداوند سے جھکے رہیں گے, آنکھیں بند ہوں گی اور ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں گے. ہم نے ہرگز ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا کہ آیا اس نے ہاتھ اٹھایا یا نہیں. ہماری زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں آتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں, اگر ہم اسے رد کر دیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہیں. ہم خدا ان کے حضور میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں گے اور دعا کریں گے, اور میں درخواست کروں گا کہ بجنازی دعا میں ہماری رہنمائی کریں. پہنچایا پہلے خدا سے بڑی برکت ہے, اسی طرح خداوند تیرا کلام پہلے خداوند تمام دنیا تک پہنچانے والا بنے. پہلے خداوند تیرے نام کو عزت ملے, تیرے لوگ تیرا کلام سن کر پہلے خداوند کے اعمال لائے پاک خداوند, اور خداوند اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کرے. پہلے خداوند ہمارا مان بھروسہ توکل تجھ پر ہے. پہلے خداوند یسوع ناصری کی تو ہماری خاطر پہلے خداوند خدا تو نے اپنے جان کا فدیہ دے دیا. پہلے خدا اپنے قیمتی لہو سے ہمیں خرید لیا. خداوند کا تو پھر آنے والا ہے. پہلے خداوند خدا یسوع ناصری ہم تجھ پہ ایمان بھروسہ توکل رکھتے ہیں پاک خداوند کہ تو جلد آنے والا ہے پاک